بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے، جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ کس وقت عورت کو دفن کرنا حرام ہے؟ جب تک نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے، اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران کس زوجہ محترمہ کا وصال ہوا؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کے لیے فرمائی ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا امتی؟ جواب ہے یہ اس امتی کے لیے فرمائی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس میں بلا کمی و اضافے کے جوں کی توں دوسروں تک پہنچا دے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ جواب ہے 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ سوال ہے، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، پہلی شہید اسلامی عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ کیا ہوا روک کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ نماز کے دوران اگر ریح کا تقاضا ہو اور اس کو روک کر اگر نماز جاری رکھی جائے تو یہ ناجائز طریقہ ہے، کیونکہ ہوا کو روکنے کی کوشش میں سارا دھیان ہوا کی طرف ہی جائے گا، نماز کی طرف تو نہیں جائے گا، اس لیے یہ عمل مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالیت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتائے کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریا نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رکا لکھنے سے۔
سوال ہے اگر قرض خواہ تنگ دست ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو، اور اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرطے تم سمجھو۔ سوال ہے نجاشی مسلمان ہوا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اس کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص فعل سر انجام دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟ عادل حاکم، جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے روکنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ کیا عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا جائز ہے؟ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم امتناعی کی کئی اقسام ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جن کا ارتکاب حرام ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر عمل کرنا پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ ایسی نہیں تحریم کے بجائے کراہت کے معنی میں ہوتی ہے۔ گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ حبشیوں کے بادشاہ کا لقب گانا ہوتا تھا۔ وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ سراقہ بن جاشم نے۔ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقوی۔ سوال ہے آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ذکریہ الرازی۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے وہ کون سا جھوٹا نبی بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب ہے نمرود کے۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب ہے 4 آیات میں۔ سوال ہے سبحان ربی العظیم کے معنی کیا ہیں؟
جواب ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سوال ہے شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے قطب الدین احمد۔ سوال ہے اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی منڈلاتے دیکھو تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جملے سے کون سا غزوہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف ایک دن ہوتی ہے؟ وضع حمل کے وقت، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے ایک دن میں ہی ہو جائے۔ سوال ہے ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاحزاب میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ کس بچے کو اللہ پاک جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، دائمی شرابی اور زنا کا بچہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوال ہے جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہو۔ سوال ہے جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ناک۔ سوال ہے پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب ہے قوم لوط پر۔ واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے وہ کون جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے عمیر بن وہب۔ سوال ہے اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب ہے جائز ہے بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟
جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ جنتی جنت میں کتنی دیر تک سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے، کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ مسواک کے فضائل میں سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تم مسواک کرو، تمہاری گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی۔ سوال ہے عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب ہے وحشی بن حرب کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پہنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے نجاشی کا دین کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی کا دین عیسائیت تھا اور یہ بے حد رحم دل، انصاف پرور اور تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزہ میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔ دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟
दज्जाल के पास ज़ाहिरी जन्नत और जहन्नुम होगी। लोग उसकी जन्नत में दाखिल होना चाहेंगे जो कि उनको जहन्नुम में ले जाएगी, और अहले ईमान उसकी जहन्नुम में दाखिल होंगे जो कि दर हकीकत जन्नत होगी। इसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नुम और इसकी जहन्नुम दर हकीकत जन्नत होगी। सवाल है, हम में से पहले कौन मरेगा? अज़वाज मुतहरात के सवाल पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब है, एक दफ़ा अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी। इन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से पहले कौन मरेगा? फरमाया कि जिसका हाथ सबसे बड़ा है। लोगों ने ज़ाहिरी माने समझे। हाथ नापे गए तो सबसे बड़ा हाथ हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, लेकिन जब सबसे पहले ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि हाथ की बढ़ाई से आपका मकसूद सखावत और फयाजी था। बहरहाल वाक़दी ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का साले वफ़ात 54 हिजरी बताया है, लेकिन सकात की रिवायत यह है कि इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आखिर ज़माने खिलाफत में इंतकाल किया। सवाल है, कौन सा मुद्दई नबूवत बाद में मुसलमान हो गया? जवाब है तुलेहा असदी। सवाल है, मुसैलमा कज़्ज़ाब के हामी कौन थे? जवाब है बनु हनीफा। सवाल है, जंग कासिया में इस्लामी लश्कर की क़यादत किसने की? जवाब है साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वक़ास ने। सवाल है, अल्लाह पाक के किस नबी ने पत्थर को मुक्का मारा था? जवाब है जब पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेकर भागा था। जानबूझकर कुर्बानी ना करने वाले को दुनिया में क्या सजा मिलती है? वो इंसान जो साहिब निसाब है और जानबूझकर कुर्बानी ना करे तो इसको जो सजा दुनिया में मिलती है वो ये है कि हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। जो मुसलमान कुर्बानी करने की ताकत होने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो ईदगाह के करीब ना आए और लोगों के साथ ईद की नमाज ना पढ़े। जरा गौर कीजिए ये कितनी सख्त वईद है और कितनी बड़ी सजा और महरूमी की बात है कि ईद का दिन रहमतें बरकतें समेटने का दिन है और ईदगाह में सबसे गले मिलकर खुशियां मनाने का दिन है। और जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मना फरमा दिया जाए तो दुनिया में इससे बड़ी सजा और क्या होगी। अल्लाह पाक हम सबको खलूस नियत से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वो कौन सा फरिश्ता है जिनकी दोनों आंखों के दरमियान पूरा कुरान मजीद लिख दिया गया है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की दोनों आंखों के दरमियान। किस रसूल के भाई अल्लाह के रसूल थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और इनके भाई भी अल्लाह पाक के रसूल थे जिनका नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ तलवार जुल्फिकार किस जंग में हासिल हुई थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ तलवार जुल्फिकार जंग बदर में हासिल हुई थी।
سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند کرتے تھے؟ جواب ہے سفید۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے ایک لمحہ کے لیے نہ بجھی تھی اور شہنشاہ فارس کے محل کے کنگرے زلزلے سے ٹوٹ گئے، بتائے کتنے کنگرے ٹوٹے؟ 14 کنگرے ٹوٹے تھے۔ وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بصرہ کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا، بتائیں کس خلیفہ راشد کے دور میں یہ فتح ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کس بات سے مشہور ہیں؟ جواب ہے مچھلی والے پیغمبر سے مشہور، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے عہد فاروقی میں شام کے محاذ کے کس کمانڈر کو معزول کر دیا گیا؟ جواب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو۔ کیا لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ کالے رنگ کا خضاب لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بتائیں ہوا کس پیغمبر کے تابع تھی؟ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال ہے تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟
جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے صوبیہ ابو لہب کی لونڈی اور حلیمہ سعدیہ۔ کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے تسبیح ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔